بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا نحم اسلامیات کا چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم نے سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 تا 28 پڑھنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم دیکھنا ہے، اور اس کے بعد مشقی سوالات دیکھنے ہیں، اور اگر ریڈنگ میں سے کوئی سوال بنتا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے ہم نے، اور ان آیات میں نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ کی طرف سے شکر ادا کرنے کی تلقین کے بارے میں پڑھنا ہے، اور خیانت سے کیا مراد ہے، اور مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مشقی سوالات۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، تم تھے، قلیل، تھوڑے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، فآواکم، پس اس نے تم کو جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تم کو قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، قوت دی، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیات مبارکہ میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خطرات اور مشکلات کا سامنا کیا، اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل الہی ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں نہایت کم تھے اور اس بات سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تب اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے طاقت دی اور تمہیں کھانے کو ستھری چیزیں دیں تاکہ تم اپنے رب کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانت میں، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ خیانت کے معنی ہیں امانت کو پورے طور پر نہ لوٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو طرح کی خیانت کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا۔ نمبر 2، آپس میں خیانت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اقرار ایمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کر کے خیانت کرتے ہیں، ایسا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے آپس میں خیانت کرنا۔ آپس کی خیانت سے مراد دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، کسی کو غلط مشورہ دینا، یا کسی کی کوئی ایسی پوشیدہ بات ظاہر کرنا جس سے دین کو نقصان پہنچانا، یا کسی انسان کو اذیت دینا اور اس کی رسوائی مقصود ہو۔ اپنے قریبی رشتہ داروں اور تعلق والوں سے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اور ان کی امانتوں میں خیانت کرنا، مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔
ایک امانت کا تعلق ہمارے دینی امور سے اور دوسری کا تعلق دنیاوی امور سے ہے۔ کامیابی دونوں صورتوں میں امانت دار رہنے سے ہوگی۔ دنیاوی معاملات میں امانت عزت کا باعث ہے اور دینی امانت اخروی معاملات میں کامیابی کی دلالت ہے۔ اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، کہ در حقیقت، اموالکم، تمہارا مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، فتنہ ہے، آزمائش ہے، وان اللہ عندہ، اور اللہ ہی کے پاس، اجر عظیم، بڑا ثواب ہے۔ وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیات مبارکہ میں انسان کو ایک ایسی آزمائش کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریباً ہر انسان کو آزماتا ہے، اور وہ ہے اولاد۔ اس دنیا میں انسان اپنی اولاد کی محبت میں کھو کر اکثر اللہ کے احکامات سے روگردانی کر بیٹھتا ہے۔ اولاد کی پرورش کے لیے مال کے ذریعے کو نہیں دیکھتا، بس اندھا دھند مال کمانے میں مگن ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے باعث ندامت ٹھہریں گی۔ اس لیے مال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، اگر نہیں کرتا تو ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے دیگر احکام کی طرح ہمیں اولاد اور مال کو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے۔ حلال مال کمانا چاہیے، اولاد کو کھلانا چاہیے اور راہ خدا میں بھی صرف کرنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کی ہر خواہش کو محبت میں آ کر پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں بھی اللہ کی رضا کو ہی فوقیت دینی چاہیے۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی عظیم خوشخبری دی گئی ہے۔ تو چلیے آج ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اب اس کے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ السؤال الاول، شرط دواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، شرط دواب کا معنی ہے بدترین جانور۔ اس سے مراد کفار و منافقین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، لیکن وہ حق کو سمجھنے میں ان سے کام نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا ہے۔ السؤال الثانی، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب، خیانت کے معنی ہے امانت کو پورے طور پر نہ لوٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو طرح کی خیانت کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا۔ نمبر 2، آپس میں خیانت کرنا۔ پہلی خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی رکھے اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل نہ کرے تو یہ خیانت ہی ہوگی۔ آپس کی خیانت سے مراد دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، کسی کو غلط مشورہ دینا یا کسی کی کوئی ایسی پوشیدہ بات ظاہر کرنا جسے دین کو نقصان پہنچانا یا کسی انسان کو اذیت دینا اور اس کی رسوائی مقصود ہو۔ مشق میں سے 2 سوالات ہم نے کر لی ہیں۔ اب ہم ریڈنگ میں سے ایک سوال لیں گے۔ سورہ انفال میں کس کس چیز کو فتنہ قرار دیا گیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اولاد اور مال و دولت کو فتنہ قرار دیا ہے۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق اور رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آپ سب نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، آیات کا مفہوم اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، مشقی سوالات بھی کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب و کامران کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔